بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انشأناہن انشاء، ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش اور تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے۔ یہ خاص انداز حوران جنت کے لیے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بد شکل، سیاہ رنگ یا بوڑھی تھیں، اب اس کو حسین شکل و صورت میں جوان رعنا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا انشأناہن انشاء کی تفسیر میں فرمایا، جو عورتیں دنیا میں بوڑھی، سفید بال، بد شکل تھیں، انہیں یہ نئی تخلیق میں حسین اور جوان بنا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میری رشتہ کی ایک خالہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا، لا تدخل الجنت عجوز، یعنی جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی۔ یہ بیچاری سخت غمگین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی، اور یہی آیت تلاوت فرمائی، فجعلناہن ابکارا، اور پھر کیا ان کو کنوارا۔ مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان سے ہوگی کہ وہ ہر صحبت و مباشرت کے بعد پھر کنواری جیسی ہو جائیں گی۔ عرباً اترابا، جس کے معنی ہے ہم عمر کے، یعنی حرکات و شمائل، ناز و انداز، حسن و جمال، سب چیزیں ان کی دلکش ہوں گی۔ اتراب بمعنی ہم عمر کے، جو مٹی میں ساتھ کھیلا ہو۔ جنت میں مرد و عورت سب ہم عمر کر دیے جائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، ایک بڑا گروہ یا جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ اگر اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے حضرات اور آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا تو اس آیت کا حاصل یہ ہوگا اصحاب الیمین یعنی مومنین متقین کی تعداد پچھلی امتوں کے مجموعہ میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور تنہا امت محمدیہ میں ایک بڑی جماعت ہوگی۔ اس صورت میں اول تو امت محمدیہ کی فضیلت کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں کہ پچھلے لاکھوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کی برابر یہ امت ہو جائے گی، جس کا زمانہ بہت مختصر ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے کہ اولین آخرین دونوں اسی امت کے مراد ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہما من امتی، یعنی یہ اولین آخرین میری امت ہی کے دو طبقے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقین اولین، صحابہ و تابعین وغیرہ، اور مومنین متقین، اولیاء اللہ تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، اور امت محمدیہ کا کوئی دور، کوئی طبقہ اصحاب الیمین سے خالی نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت 120 صفا، 80 منہا من ہذہ الامت و40 من سائر الامم، اہل جنت کل 120 صفوں میں ہوں گے،
جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفوں میں ساری امتیں شریک ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔